تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں آپ کے کاروبار سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق سوالات ہوں گے اور مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظ اللہ العالی کے جوابات ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی مجھ سے قیامت کے دن وہ نزدیک ترین شخص وہ ہوگا کہ جس نے کثرت کے ساتھ دنیا میں مجھ پہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرکیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں، میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، تو جیسے یہ سالانہ بجٹ آتا ہے یا ریٹ نئے آتے ہیں، تو اس سے پہلے کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ڈسٹریبیوٹر کافی ساری تعداد میں مال کو اسٹاک کر لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی نئی ریٹ آتے ہیں تو وہ اس ریٹ پر اپنے ملازم سے بچواتے ہیں، جبکہ ان پر ریٹ پرانا لکھا ہوتا ہے۔ تو جو سیل مین یا ملازم وہ نئے ریٹ پر وہ مال بیچتے ہیں، یہ نئے ریٹ پر مال بیچنا یہ کیسا ہے، یا جو وہ ملازم بیچ رہا ہے کیا اس کے سر پر بھی کوئی گناہ ہوگا کہ اس نے اسٹاک کیا اور پرانے ریٹ پر اس سے مالکان نے جو بکوایا، کیا ملازم پر بھی اس کا کوئی حرف آئے گا؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کی نیت رکھی جائے۔ ٹھیک ہے، اسٹاک کے حوالے سے کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچایا جائے، کوئی مطلب کہ خواہش کرے کہ مہنگائی ہو جائے، ٹھیک ہے، اب مہنگائی سے ضرر پہنچے گی مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، اب اس کی خواہش تو نہیں ہے خود کہ جناب یہ چیز مہنگی ہو جائے، صحیح ہے، لیکن اس کو مارکیٹ کا آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، کہ چیز نے مہنگی ہو جانا ہے، صحیح ہے، روٹین پتہ ہے، اسے روٹین پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ جناب چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہے، شارٹ نہیں ہوئی، صحیح ہے، اگر کسی چیز کا قحط پڑ جاتا ہے تو پھر ایک جدا گانا صورتحال ہے، صحیح، اور وہ بھی اس وقت زیادہ غمگیر ہوگی کہ جب کھانے پینے سے اس کا تعلق ہو، ٹھیک ہے، اس چیز کا۔ اب دیکھیں عام طور پر سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جی، ہر بجٹ کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ جناب اس پر نیا ٹیکس پڑنا ہی پڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تھوڑا مہنگا ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس طرح کے آئٹم جو ہے پھر اسٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح، کھانے پینے کی اگر کوئی چیز ہے اور قحط بھی نہیں پڑا، مارکیٹ میں اس کی تنگی نہیں ہوتی، ٹھیک، تب اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ جب بجٹ آنے کے بعد وہ بیچی جانی ہے، اس کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور اس پر پرانے ریٹ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے شرعی اعتبار سے کہ آپ جو لکھا ہوا اسی پر بیچیں، ٹھیک ہے، اصل ریٹ وہ ہوتے ہیں جو فریقین طے کرتے ہیں، صحیح، فریقین جو ریٹ طے کرتے ہیں اس پر وہ مال بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے جو اسٹاک کر رہا ہے اس کا اسٹاک کرنا، اور اسی طریقے سے جو بیچ رہا ہے، مارکیٹنگ کر رہا ہے، اس کا یہ عمل غیر شرعی نہیں کہلائے گا، ٹھیک، شرعاً یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، ہم دو پارٹنر ہیں، ہم آپس میں مل کے کام کرتے ہیں، تو اس میں میں اپنا حصہ نکالنا چاہ رہا ہوں۔ میرے دوسرے بھائیوال کے پاس ایک چیک ہے ایک پارٹی کا، وہ کہتا ہے یہ آپ چیک رکھ لیں، اس میں جو آپ نے کٹوتی کرنی ہے، یعنی کہ چیک ہے 12.5 لاکھ روپے کا، وہ کہہ رہے اگر آپ 11.5 میں یہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ رکھ لیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک، دیکھیے آپ حصہ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ جدا گانا بات ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، لیکن آپ نے جو خاص سوال پوچھا ہے وہ چیک کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ میں ایک چیک خریدیں گے تو یہ لا محالہ قرض کی بے ہوئی، یعنی روپے کے بدلے روپیہ خریدا گیا، اور اس اعتبار سے اور اس طریقہ کار سے خریدا گیا کہ ایک طرف زیادتی ہے ایک طرف کمی بیشی ہے۔ 12 لاکھ کا چیک جب آپ 11.5 میں خریدیں گے تو لا محالہ ایک طرف سے زیادہ ایک طرف سے کم ہے، اور روپے کے بدلے ادھار کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ اگر ڈیل ہوتی ہے تو وہ خالصتاً سودی معاملہ ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ کی جو ایسی ڈیل ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی، اس میں جیسے پارٹنرشپ ختم کر رہا ہوں، جو خاص صورت انہوں نے بیان کری کہ 11.5 لاکھ روپے ان کا بن رہا ہے پارٹنرشپ میں حصہ داری، اور وہ دینے کو تو تیار ہے لیکن اس کے پاس چیک ہے 12.5 لاکھ روپے کا، اب اگر یہ مطلب اس سے نہ لیں تو صورت وہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ یہ بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ کام چلا ہے جی، وہ چیک کوئی سال کا تھوڑی ہوگا، ٹھیک ہے، مہینے 2 مہینے 6 مہینے کا ہوگا، ٹھیک ہے، جب اتنا عرصہ کام انہوں نے کھینچا ہے اس کے ساتھ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور فوری طور پر ظاہر بات ہے اگر ایک پارٹنر الگ ہوتا ہے تو دوسرے کے پاس فوری طور پر کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو پھر یہ کہ کاروباری وہ بھی ختم کرے ٹھیک ہے، اور سارا سامان بیچا جائے اور پھر پیسہ ادا کیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انتظار کر لینے میں اگر کوئی مذائقہ نہیں ہے تو انتظار کرنا چاہیے۔ 12.5 کا اگر چیک ہے تو 12.5 کی قیمت میں لیں، ٹھیک ہے نا، جتنے پیسے نکلتے ہیں اتنے کا چیک لیں۔ اگر ان کے 11.5 لاکھ بنتے ہیں اور یہ ابھی 12.5 لاکھ روپے کا 3 مہینے بعد کا چیک بالفرض لے لیتے ہیں اور جب رقم آتی ہے تو 1 لاکھ پارٹنر کو دے دیتے ہیں، تو اجازت بن جائے گی؟ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، پھر شرعاً اجازت ہوگی، کیونکہ انہوں نے کمی بیشی کی نہیں نا جی، جتنے پیسے بن رہے اتنے لیے ہیں جی، اور جو زیادہ ہیں چیک کی مد میں وہ انہوں نے واپس کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ ماشاءاللہ احکام تجارت بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، حضرت ایک صاحب سے مجھے ایک کسٹمر کا کانٹیکٹ ملا ہے، میں نے اس کسٹمر سے کام کرنے کی کوشش کی مگر کام نہ ہو سکا، پھر بات ختم ہو گئی، اسی طرح کافی مرتبہ کوشش ہوئی اور بات ختم ہو گئی، اب جا کے اس کسٹمر نے پھر مجھے کانٹیکٹ کیا ہے، اب اگر میں اس سے کام کرتا ہوں تو کیا جس نے مجھے پہلی مرتبہ اس کسٹمر کے بارے میں دیا تھا کانٹیکٹ، کیا مجھے اس کو اپنے محنت پہ جو مجھے ملے گا اس کو کس طرح اس کو دینا ہے، اور دینا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی اس میں محنت نہیں ہے، اور دینا ہے تو کتنا دینا چاہیے، کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ ملوایا تھا مگر بھلے کام نہیں ہوا تھا، اور بعد میں اب اس میں اس کا انٹرسٹ بھی نہیں رہا اور اس نے پوچھا بھی نہیں، مگر میرا اگر کام ہوتا ہے تو کیا مجھے خود سے اس کو دینا چاہیے اور کیا دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیں شرعی اعتبار سے جو بروکر ہوتا ہے وہ اپنی محنت دوڑ دھوپ کے بدلے پیسے لیتا ہے، اگر اس نے ملوایا بھی نہیں صرف نمبر دے دیا تو یہ عمل جو ہے وہ ناکافی ہے، ٹھیک ہے، اجرت لینے کے لیے، ٹھیک ہے، کمیشن کے لیے ناکافی ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کے پاس لے کر گیا ہے، میٹنگ ارینج کروائی ہے تو یہ عملی ایکٹیویٹی پائی گئی، ٹھیک ہے، تو بالفرض عملی ایکٹیویٹی بھی پائی گئی، ٹھیک ہے، لیکن سودا نہیں بنا ان کا، ٹھیک ہے، اس وقت نہیں بنا، ٹھیک ہے، اور بعد میں بھی نہیں بنا، ٹھیک ہے، پھر اتفاق سے کبھی کسی اور وقت بن گیا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ایک تو ہوتا ہے اتفاق اور ایک ہوتا ہے چیٹنگ، صحیح ہے، دونوں میں فرق ہے، صحیح، اب مثال کے طور پر کسی بروکر کے ساتھ جائیں اور جتنے کے ریٹ ہیں ایسے ریٹ بتا کر آئیں کہ سودا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بعد میں خود چلے جائیں اور یہ کہیں کہ جناب وہ تو سودا ہی نہیں ہوا تھا ہمارا، ٹھیک، تو وہ اتفاق نہیں ہوگا، صحیح، وہ آپ نے اس کے ساتھ ایک خیانت کا مظاہرہ کیا، پلاننگ جو ہے کام کیا، پری پلاننگ کام کیا، خیانت کا مظاہرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی محنت ضائع ہوئی ہے، وہ تو درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں جو صورتحال بن رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ بروکر کی کوئی اجرت بنتی ہو، ٹھیک ہے، جو تفصیلات انہوں نے بتائی ہے اس کے اعتبار سے بروکر کی اجرت نہیں بنتی، ٹھیک ہے، اب بروکر کی اجرت جب نہیں بنتی تو دینا تو لازمی نہیں ہے، اپنی مرضی سے اگر تھوڑا بہت یہ دے دیتے ہیں، اس کی طرف سے تقاضا نہیں آیا کوئی ایسا، جی،
تو ایک جدا گانا صورتحال ہے، تو جائز ہوگا دینا لینا، جائز ہوگا، کیونکہ مشروط نہیں ہے نا یہ، اس کو بھی نہیں پتا کہ نہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اگر رضامندی اور خوشی کے ساتھ دے دیں اور اس کا کوئی تقاضا بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ویسے مجھے یہ انوکھا یوں لگا کہ بالعموم سوالات اس نوعیت کے آتے ہیں یا پوچھے جاتے ہیں جس میں ایک رجحان یہ پایا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کمیشن نہ دینا پڑے. اب یہ خود بھی بیان کر رہے ہیں کہ ان کا جس بروکر کے ذریعے پارٹی سے رابطہ ہوا اس وقت سودا نہیں بن سکا اور تجارت نہیں ہو سکی تو کمیشن بھی نہیں ہوا، لیکن اب جب کہ دوسری تیسری دفعہ میں سودا بنا ہے اور وہ بروکر جس نے ملوایا تھا اس کا نہیں بن رہا تو بھی وہ تقاضا بھی نہیں کر رہا، وہ بھی گویا کہ بھول گیا، تو یہ ایک بڑی پلس نہیں ہے؟ پلس ہے، بالکل پلس ہے. اور ظاہر بات ہے دل میں خلش جس کے ہوتی ہے جی، سب سے جو پہلا فتویٰ ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے. پہلا فتویٰ دل کا ہوتا ہے. جی ہاں، دل کی ایک آواز ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. حدیث پاک کا بھی ایک مفہوم ہے کہ اپنے دل سے پوچھو، جی، کہ دل میں ایک آواز ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو اس آواز برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. جی، تو اب جو وہ آواز ہے، ایک اور روایت بھی ہے کہ اپنے دل سے پوچھ، تو وہ جو ایک آواز ہوتی ہے دل کی، پھر اس کو بندے کو موقت کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ میں غلط تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اور ایسے انسان کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جیسے ان کی ایک سوچ بنی اور پھر اب انہوں نے پوچھا بھی ہے اور اگر کچھ یہ دیتے ہیں اسے صحیح ایک سوچ ہے، آپ نے بھی کہا کہ پلس ہے، مثبت ہے، حدیث پاک سے اس کی گویا کہ تائید بھی ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ بالکل دنیاوی فائدہ ہوتا ہے. بندہ جو ہے نا وہ بالخصوص کاروبار میں بندے پہ ملامت نہیں ہوتی، ملامت سے بچتا ہے، لوگوں میں اعتماد بڑھتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارے گا، جی بھی بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں نا، بندہ جری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے دل کی آواز پر کان نہیں دھرتا. ٹھیک ہے، کہتا جو ہوتا ہے انہیں دو، دیکھیں گے. تو بہت ساری صورتوں میں لوگوں کا حق بھی مارتا ہے وہ. ٹھیک ہے، لوگوں کا حق مارے گا تو دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے، اور حق ادا کرے گا تو دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. اگلی کال دیجیے. میں کمال الدین عرض کر رہا ہوں صبح بلوچستان ضلع بارکھان سے. گزارش یہ کہ میں مطلب درزی کا کام کرتا ہوں نا، اور میرے پاس اپنے پیسے نہیں تھے اور کسی نے پیسے مجھے دیے شراکت کے حساب میں نا. ابھی مطلب اس نے 1,00,000 روپے مجھے دیا، میں نے سامان مشینیں وغیرہ لی ہیں، تو مطلب 3 مہینے میں نے وہ کام کیا. وہ خود درزی نہیں ہے، اس سے صرف پیسے دیے، اس نے بولا کام آپ کا ہوگا، پیسے میرے ہوں گے. تو اب میں نے 3 ماہ کام کیے، اس میں پرافٹ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب جو بھی پرافٹ ہوئی ہے وہ کرائے میں چلا جاتی تھی یا خرچے میں چلی جاتی تھی نا، دکان کے خرچے میں. تو اب یہ پوچھنا ہے کہ ابھی جو سامان اس نے لے کر دیا ہے، ابھی وہ کہتا ہے کہ میں شراکت ختم کرتا ہوں، میں نے جو پیسے دیے وہ مجھے واپس کر دو آپ. اب وہ آیا کہ منافع میں وہ شریک ہے کہ نقصان میں بھی وہ اسی سامان ابھی جو ہم بیچیں گے یہ تو اسی قیمت میں ظاہری بات نہیں جائے گا. اب وہ یہ پوچھنا ہے کہ وہ سامان کے جو پیسے اس نے دیے وہ سارے اس کو واپس کرنے ہیں یا جتنا نقصان ہوگا سامان میں وہ بھی ہم دونوں کا آدھا آدھا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں بڑی پیچیدہ صورتحال ہے جی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مداربت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مداربت ہوتی ہے ٹریڈنگ بیس، یہ ٹریڈنگ بیس کام تو نہیں ہے، یہ ہے اپنا سروس بیس کام ہے. ٹھیک ہے، کاروبار کی نوعیت جو ہے کہ مشینری خریدنے کے بعد انہوں نے سروس دینی ہے، آگے کپڑے سی کر دینے ہیں جی، خرید و فروخت نہیں کرنی. تو ایک تو اس اعتبار سے فقہی طور پر پیچیدگی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر معاملہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، بہت اچھا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے اور کوئی پیسے ملا رہا ہے. اب یہ تو ایک تیسری گلی ڈھونڈنے کے چکر میں کہ جہاں راحت اور سکون ملے ان کو اور سامنے والا کا نقصان ہو. ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے ساتھ پیسے ملانے ہیں وہ شخص اس اعتبار سے پیسے ملائے 1,00,000 کی مشینری ہے 1.5 لاکھ کی ان کو بیچ دے. 1,00,000 کی مشینری تھی، 1.5 لاکھ کی ان کو بیچ دی 3 سال کے ادار پر. ٹھیک ہے، مثال ہے. ٹھیک. اور یہ جو ہے ساری مشینری ان کی ہو جائے گی، کام ان کا ہوگا، نفع نقصان کا جو حساب کتاب ہے وہ ان کو نہیں دینا، ایک طرفہ ہو جائے گا، ایک طرفہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سامنے والے کو پتا ہوگا جی مجھے یہاں سے اتنے پیسے ملنے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی ان کے لیے یہ بہتر ایک مشورہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آج اس مشینری کی مارکیٹ کتنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آج آپ اس کو نفع دے کر خرید لیں
تو یہ بہت درمیانی صورت ہے. ٹھیک. فی الحال تو آپ کی صورت مشکل لگ رہی ہوگی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس نے پیسے لگائے ہیں، اس نے بھی تو ایک رسک لیا ہے. ٹھیک. تو کچھ پیسے اس کو بھی مل جائیں اور ان کا بھی نفع ہو جائے. ان کا نفع اس صورت میں ہوگا کہ ان کو ادھار میں مل جائے. ٹھیک. یہ 2-3 سال میں اس مشینری کے جو ہے وہ مالک تو خریدتے بن جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن 2-3 سال میں مشینری جو ہے اس کے پیسے ادا کر لیں گے اور سامنے والے کو بھی نفع مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک جو صورت تھی جسے اپنایا جا سکتا ہے وہ مفتی صاحب نے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام فضیل ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر اکاؤنٹ جو سیلری اکاؤنٹ ہوتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، مطلب سال میں اس پر کچھ پیسے آ جاتے ہیں جو سیونگ اکاؤنٹ پہ ملتے ہیں، کچھ پیسے ہوتے ہیں، اگر وہ پیسے میں استعمال نہیں کرتا ہوں، ان پیسوں کو میں نکال دیتا ہوں، مطلب کسی کو دے دیتا ہوں بغیر ثواب کی نیت سے، تو آیا کہ ایسا کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ پلیز میری رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے، جب تک وہ اکاؤنٹ چلتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھا رہے گا کہ آپ سود کھا رہے ہیں. جو کنورشل بینکوں کا اکاؤنٹ ہے وہ سود پر مشتمل ہے. سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ تو سود پر مشتمل نہیں ہوتا. تو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے آنا، سود ملنا ہے نا، تو آپ کو سود مل رہا ہے. سب سے پہلے تو توبہ کی جو شرائط ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ توبہ اسی وقت ہوتی ہے جب اس عمل سے آپ باز آئیں. اگر اس عمل میں مبتلا ہیں، اس عمل کو ختم نہیں کیا تو توبہ بھی نہیں ہے. توبہ کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس عمل کو ترک کیا جائے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ندامت اس پر ہو، اب تک جو کیا ندامت ہو. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم مصمم کیا جائے. تب جا کے جو ہے وہ توبہ قبول ہوتی ہے. تو اس اکاؤنٹ کو فوری طور پر بند کروائیں اور اب تک جو نفع حاصل کیا بغیر ثواب کی نیت کے اس کو مستحق کے زکوٰۃ کو دے کر جان چھوڑوائی جائے گی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب، خواتین کا کاروبار یا ملازمت کرنا کیسا؟ اور اب تو تقریباً سٹورز ہوں یا کوئی بھی شعبہ ہو، تقریباً خواتین ہی آگے نظر آتی ہیں. اور دوسرا یہ عرض کرنی تھی مفتی صاحب کہ فکس ریٹ کرنا، یعنی آپ دکان کے اندر، کوئی ایک دکان ہے اس کے اندر ہر چیز کا ایک ریٹ فکس کر دیا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، فکس ریٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے شرعی اعتبار سے. ٹھیک ہے. بارگیننگ نہیں ہو پاتی نا اس سے. دیکھیں، دکان پر جو دکان کا مالک ہے، جو مال بیچ رہا ہے جی، اس کا یہ حق ہے کہ وہ بارگیننگ نہ کرے. ٹھیک ہے. لازم نہیں اس پہ. لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب اگرچہ ترغیب ضرور ہے کہ بھی بارگیننگ سے کام لیا جائے، ٹھیک، لیکن ایک ٹرینڈ ہے بعض مارکیٹس میں یا بعض شاپس میں یا بعض برانڈس میں کہ وہاں ایک ہی ریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. ٹھیک. رہی بات خواتین کی جاب کی، تو دیکھیے ہمارے ہاں خواتین کیوں باہر آتی ہیں؟ کاروباری یا ملازمت کے شعبے میں کیوں باہر آتی ہیں؟ ٹھیک. اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ جہیز ہے. جہیز. جی ہاں. بچے والی خواتین آپ کو کم ہی جاب پر ملیں گی. عام طور پر غیر شادی شدہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی کہ ان کے والدین کو جہیز کی فکر ہے کہ جناب جہیز کیسے بنے گا. ٹھیک. اور اس کی بنیاد پر ان کو باہر آنا پڑتا ہے، جابس کرنی پڑتی ہے. ایک کیٹیگری یہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس رسم کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ خاتمہ کسی ایک فرد کے کرنے سے نہیں ہوگا. ٹھیک. بعض اوقات ہم باتیں تو بنا کے جو نا وہ زمین سے آسمان کو ایک کر دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی جو حالت ہے ہم نہیں سدھار پاتے. ٹھیک. کم خرچ میں جہاں شادیاں ہوں گی اور بہن بیٹیوں کو کم جہیز کے ساتھ قبول کیا جائے گا تو ان پر یہ بوجھ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک. اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف. اصل مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ جی خواتین کی جاب. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں 5 شرائط بیان کی ہیں عورت کی جاب کے تعلق سے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اس کا ستر جو ہے وہ مکمل طور پر چھپا ہوا ہو. ٹھیک ہے. اب عورت کے بال کھلنا کسی ڈیوٹی میں شرط ہے کہ یہ دوپٹہ استعمال نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. بال کھلے ہونے چاہیے. تو ایسی جاب تو جائز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ بے تکلفی نہ ہو.
یعنی نامحرم سے کہیں کر بھی رہی ہے جاب تو بے تکلف نہیں ہونی چاہیے کہ ریزرو رہ کر وہ جاب کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ایک شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان تنہائی نہ ہوتی ہو. جاب ایسی ہو کہ کہیں بھی اسے مرد اور عورت کے ساتھ یعنی اس عورت کو کسی مرد اجنبی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہونا پڑتا ہو. ٹھیک. اب جناب ایک کمرہ ہے, وہاں کوئی اور نہیں آتا, دروازہ بند ہوتا ہے, یہ دو بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کوئی غلط نیت نہیں ہے, کوئی غلط نظر نہیں ہے, تب بھی ایسا ہونا شرعاً گناہ ہے, اللہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ چست کپڑے پہننے کا, ٹھیک, ایسا لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. تو یوں مجموعی طور پر 5 شرائط امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو ان شرائط کے تحت اگر عورت جاب کرتی ہے جی تو اس کو اجازت دی جائے گی. ٹھیک ہے. جاب یا اپنا کاروبار, دیکھیں وہ تو پھر نکلنا, کاروبار کا مطلب یہ کہ نکلنا ہوگا اس سے گھر سے باہر. جی. تو اپنے کام کے اندر آپ عام طور پر ہمارے یہاں تو ایسا ٹرینڈ نہیں ہے کہ عورت دکان کھول کے بیٹھی ہو. نہیں, ایسے تو نہیں. گھروں میں جو کام ہے تو اس کے اندر تو بہت ساری خرابیاں نہیں پائی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو ترغیب بھی یہی ہے کہ عورت پہلے آپشن پر جائے, گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کر لے, کوئی ایسی چیزیں بیچنا شروع کر دے, دستکاری کے جو کہ محلے کی عورتیں آ کے لے جائیں. ٹھیک ہے. تو یوں گھر میں رہتے ہوئے بھی کام کاج اگر کرنا ممکن ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. جی, میں محمد عدیل بات کر رہا ہوں بھاگلپور سے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں ایک سرکاری ادارے میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں نا, تو جو ہم کام کرتے ہیں, جو لوگ ہمارے پاس جو ہے نا فالتو بچ جاتا ہے نا, وہ ہم جو ہے تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے 5 کلو 10 کلو بنا کے جو ہے نا وہ باہر بیچ کے 500-600 کا جو ہے نا ہم بیچ دیتے ہیں. اگر یہ کیا ہمارے لیے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر ہم وہ جو لوہا بچتا ہے نا, اگر ہم ادھر چھوڑ دیں تو وہ جو ہے نا پڑا زنگ لگ کے خراب ہو جاتا ہے. وہ نہ گورنمنٹ کے کام کا ہے نہ ہمارے کام کا ہے. تو برائے مہربانی اس کا کچھ جواب بتائیں. ٹھیک ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوہا آپ کا تو نہیں ہے, یہ تو طے ہے. یہ طے ہے. ٹھیک ہے. اب اس ادارے کا جہاں کام کرنے گئے ہیں, اس کا جو وہ بندہ جو آپ کے ساتھ ڈیلنگ میں ہے, ٹھیک ہے, اس کو سپرد کر آ جائیں کہ بھئی یہ بچ گیا ہے, آپ کے ادارے کا ہے, میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں تو یہاں مزدوری کرنے آیا تھا, مجھے مزدوری کے پیسے مل گئے. ٹھیک ہے. وہ جانے اور اس کا کام جانے. ٹھیک ہے. یہ بری ذمہ ہوں گے. صحیح. وہ اگر حفاظت نہیں کرتا, ضائع ہو جاتا ہے, تو اس کی گرفت ہوگی. ٹھیک ہے. دنیا میں نہیں ہوتی تو آخرت میں ہوگی. صحیح. وہ اگر بیچ کے کھا جاتا ہے تب بھی اس کی گرفت ہوگی. ٹھیک ہے. وہ اگر آسان طریقے سے اس کو جو کرنا ہے وہ کام کرتا ہے اور ادارے کو نقصان نہیں پہنچاتا تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک. ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے. صحیح. یہ اپنے دل کو یوں نہ منائے کہ جی وہ تو ضائع ہو جائے گا, اس کو تو زنگ لگ جائے گا, میں نہیں کھاؤں گا تو وہ کھا جائے گا. ٹھیک. تو اس طریقے سے دل بہلا کر گناہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ میری پراپرٹی نہیں ہے. ٹھیک. میری ملکیت نہیں ہے. صحیح. مجھے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ روزگار دیا, میرے ہاتھ میں ہنر ہے, میں جا کے اپنا ہنر مندی کا کام کرتا ہوں, مجھے اس کے پیسے مل جاتے ہیں. ٹھیک. میں واپس آ جاتا ہوں. صحیح. اتنا ہی کافی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد حرم اطاری عمان مسقط سے. مفتی صاحب, جو جانور حصے پہ دیتے ہیں اس کا شرعاً جو ہیلا کرتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں. جی, میں نے سنا تھا جانور جو حصے پہ دیتے ہیں وہ جائز نہیں ہے, تو اس کا شرعاً جو ہیلا کرتے ہیں وہ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں, جانور کسی کو اگر دینے ہیں حصے پر تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو 50,000 روپے کا جانور خریدنا ہے, ایک جانور خریدنا ہے, اور 50,000 روپے کا خرید کے اس کے آپ حوالے کریں گے. اس کے بجائے آپ 25,000 روپے اس کو قرضہ دے دیں اور 25,000 روپے اپنی طرف سے دے دیں. 50,000 روپے اس کے ذمہ لگ گئے. ٹھیک ہے. اور اس کو یہ کہیں کہ جناب یہ تم نے 25,000 روپے تم سے قرضہ لیا ہے, ٹھیک ہے, اور 25,000 روپے جو ہے میری انویسٹمنٹ, وہ میری انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو جانور جو ہے ہم دونوں کا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جانور دونوں کا ہو گیا. اب اگر وہ مر جاتا ہے تو سامنے والا 25,000 روپے تو بہرحال دے گا اس کو واپس. ٹھیک ہے. ان کا ایک رسک کور ہوا. صحیح ہے. اب وہ جانور کے بچے ہوتے ہیں وہ دونوں کے ہوں گے برابر, دونوں کا برابر کا شیئر ہے. ٹھیک ہے. وہ جانور مہنگا بیچا جاتا ہے تو دونوں کو برابر کا نفع ملے گا. ٹھیک. ہاں, اس جانور کو رکھتے ہوئے وہ چارہ کیا کھائے گا, کتنا خرچہ ہوگا, کتنا نہیں ہوگا,
یہ دونوں پہ ڈیوائیڈ ہوگا. تو اس طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ آپ جانور کو کسی کو دے سکتے ہیں. یہ بہت ہی معتدل طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں. ایک سوٹ 500 روپے کا آتا ہے. ایک شخص سے لے کر میں نے 20,000 کا مان لیا. میں نے یہ پہلے بات طے کر لی کہ 450 روپے کا آتا ہے, میں 500 میں بیچ رہا ہوں. آیا کہ 550 میں بھی دوں تو میں اس کو آدھا پروفٹ دوں گا, یا پھر جو 4.5 میں نے ان کو کہے ہیں کیا پھر 500 میں بیچوں؟ ٹھیک. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے جو 20,000 روپے لیے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. اگر اس کی بنیاد یہ ہے کہ 20,000 روپے میں مثال کے طور پر 40 سوٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو یہ کہا ہے کہ 40 سوٹ آئے ہیں تو میں آپ کو اتنا نفع دوں گا. آپ نے کسی کی انویسٹ فکس نفع پر لی ہے. ٹھیک, ہو سکتا ہے اتنا نفع نہ ہو, مارکیٹ گر جائے آگے جا کے اور نقصان ہو جائے, لیکن آپ کو وہ نفع دینا ہی پڑے گا اس کو. تو یہ جو طریقہ انویسٹ ہے یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 20,000 کا مال لینا ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں, یا اس کو کہیں کہ مجھے وکیل بنا دے, میں تمہاری طرف سے خرید کر لے کر آتا ہوں اور تمہارے حوالے ایک دفعہ کر دوں گا. ٹھیک. آپ جائیں مارکیٹ میں 450 روپے کا آپ نے سوٹ خریدا, 450 کا سوٹ خریدنے کے بعد آپ نے وہ گٹھڑی اس کے حوالے کر دی کہ بھئی یہ آپ کا مال ہے, یہ آپ لے لو, اور اس نے اپنا قبضہ کرنے کے بعد 25 روپے رکھ کے وہ سوٹ آپ کو بیچ دیے. ٹھیک. 2 مہینے کے ادھار پر ایک مثال ہے, آپ کو بیچ دیے. اب وہ جو 450 روپے کا سوٹ تھا, اب وہ آپ کو 475 روپے کا پڑا. ٹھیک. آپ اس کے مالک ہیں. آپ چاہیں 500 کا بیچیں, 550 کا بیچیں, 1000 کا بیچیں, کوئی ایشو نہیں ہے. سامنے والے نے آپ کے ساتھ ڈیل کی ہے, مال بیچا ہے, وہ ادھار میں جو مدت مقرر ہوئی ہے اس کے اعتبار سے آپ سے پیسے لے لے گا, اور اس میں کسی قسم کا سود, کسی قسم کی شرعی خرابی کچھ بھی نہیں ہے. اس طریقہ کار پر عمل کریں, لیکن اس میں نازکی کافی ہے. پہلے آپ کو وہ اپنا وکیل بنائے گا, آپ اس کی طرف سے جا کے پسند کر کے خرید کر لے آئیں گے, اس کے حوالے کریں گے, وہ اپنا قبضہ کرے گا, پھر وہ آپ کو بیچے گا. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. اس میں سے کوئی بھی کڑی نہ چھوٹے. پتہ چلا کہ آپ نے اس کو قبضہ ہی نہیں کروایا, فون پہ بول دیا کہ میں نے خرید لیا ہے, ٹھیک ہے تم مجھے بھیج دو. نہیں, جو باتیں بیان کی ہیں ان سب پر عمل ہوگا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. احکام تجارت میں میرا سوال یہ ہے کہ 2 لوگ سرمایہ ملا کر ڈیری کا کام شروع کر رہے ہیں. ایک کا 30% ہے, دوسرا کا 70%. اب جو 30% والا ہے دیکھ بھال ساری وہ کرے گا, 70% والا سلیپنگ ہے, پارٹنر ہے. تو جس حساب سے وہ سرمایہ ملا رہے ہیں, کیا اسی حساب سے ان کو شیئرنگ, پروفٹ شیئرنگ, لاس شیئرنگ رکھنا ضروری ہے, یا وہ 50-50 رکھ کر سکتے ہیں کہ جو 30% ملا رہا ہے, کام وہ کر رہا ہے, تو اس کو شیئرنگ 50% مل جائے گی اور دوسرے کو بھی 50%؟ رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, جو آپ نے صورت بیان کی ہے اس میں جو ورکنگ پارٹنر ہے, جو عملی طور پر کام کر رہا ہے, اس کا شیئر کم ہے لیکن وہ کام کر رہا ہے, لہٰذا وہ ورکنگ پارٹنر نفع زیادہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک. وہ 50 کیا 90% بھی رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے. ہاں, جہاں پر ایسا انویسٹر ہو جو کام نہیں کر رہا, اس کا سرمایہ بھی کم ہو اور اس کے لیے زیادہ نفع رکھنے کی بات کی جائے, تو پھر وہاں پر کلام کرنے کی حاجت ہے. جو صورت آپ نے بیان کی ہے اس میں ورکنگ پارٹنر کا نفع زیادہ رکھا جا سکتا ہے. کیپٹل کے تناسب رکھنا, یعنی کیپٹل کا تناسب رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. تو مطلب دونوں پارٹیوں میں جو طے ہوگا وہ رکھ سکتے ہیں, وہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. شریف اتاری, کولار, کرناٹک, ہند سے. میری گزارش یہ ہے کہ میں ریشم کا بیاپاری ہوں. میں جب ریشم فروخت کرتا ہوں, مطلب کیش میں فروخت کرے تو 1 ریٹ, اور مہینہ خرچ دے تو اور زیادہ ریٹ, اور 2 مہینے خرچ دے تو اور زیادہ ریٹ. مہربانی کر کے مفتی صاحب یہ بتائیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط. ٹھیک ہے جی, آپ کو بتا. ماشاءاللہ, ہمیں تو اسے تلاش تھی کسی ریشم کے تاجر سے بات کرنے کی, کیونکہ آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ ہر جاپانی کپڑے کو ریشمی کپڑا بول دیا جاتا ہے, اور لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو یہ جاپانی کپڑے ہوتے ہیں یا چمکتے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں, ریشمی کپڑے نہیں ہوتے. ریشم ایک الگ چیز ہے. تھوڑا سا آپ ہمیں بتا بھی دیں کہ آپ جس ریشم کی بات کر رہے ہیں وہ بنتا کیسے ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مرد کے لیے جو ریشم حرام قرار دیا گیا
وہ کیڑے سے بنتا ہے، ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے اس سے بنتا ہے، اور اس سے پھر جو ہے نا وہ دھاگا حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ بنا جاتا ہے کپڑا۔ تو اگر آپ ایسا ہی ریشم کا کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کام تو ناجائز نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مردانہ کپڑا بنے گا، یہ بھی ممکن ہے کہ عورتوں کا کپڑا بنے، تو دھاگا بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اب جو آپ کا سوال یہ ہے کہ 1 مہینے کی ادار پر جو ہے نا ریٹ اور ہوتا ہے، 2 مہینے کی ادار پر اور ہوتا ہے، اور 3 مہینے کی ادار پر اور ہوتا ہے، تو دیکھیے یہ ہے بارگیننگ سچویشن۔ آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں نا کہ بھئی میں مال اتنے کا دوں گا، اتنے کا دوں گا، اتنے کا دوں گا، تو بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر کسی ایک ریٹ پر راضی ہو۔ تو اگر کوئی گاہک 3 مہینے کی ادار والا آئے تو اس کو آپ ریٹ زیادہ بتائیں، 2 مہینے والے کو کم بتائیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یا ایک ہی گاہک آ کر آپ سے پوچھے 2 مہینے میں دوں تو کیا دو گے اور 1 مہینے میں دوں تو کیا دو گے، آپ ریٹ کم زیادہ بتائیں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی اس چیز میں ہے کہ آپ سودا کر لیں اور 3 ریٹ بتا دیں اس کو، ٹھیک ہے مال بیچا، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا یہ ریٹ ہے، جس حساب سے پیسے دو گے وہ ریٹ ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ریٹ پر سودا کریں، اس کو آپ پوچھ لیں آپ کو کتنے مہینے کی ادار چاہیے، ایک ریٹ پر سودا کریں۔ مثال کے طور پر 3 مہینے کے ریٹ پر سودا ہو گیا اور مال لیٹ ہو گیا، یعنی پیمنٹ لیٹ ہو گئی، پیمنٹ نہیں دے سکا کسی وجہ سے، اب آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ آپ اس سے زیادہ پیسے مانگیں، ٹھیک کہ تم نے ادھار کر دیا ہے زیادہ پیسے دو، نہیں، جتنے میں سودا ہوا تھا، کیونکہ پیسے لیے جا رہے ہیں مال کے، اگر آپ ٹائم اور پیریڈ کے پیسے لیں گے الگ سے تو پھر وہ سودی معاملہ ہو جائے گا، ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب محمد رمضان اتاری، علاقہ کھوکھنا، صحرائی مدینہ ملتان سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ ایک تو یہ جو موبائل کے مختلف نیٹ ورک ہیں، ان پہ کچھ پیسے کٹوا کر فری منٹ یا SMS یا MB وغیرہ کے بنڈل لیے جاتے ہیں، تو ان کا لینا کیسا؟ اور نمبر 2، اب ہر موبائل کے نیٹ ورک نے اپنی سموں پر اپنے اکاؤنٹ کھولنے کی سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اب ان میں یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ اگر میں اتنے مخصوص پیسے رکھیں گے تو اس سے آپ کو فری منٹ ملتے رہیں گے، تو حضور ایک اس مقصد سے پیسے رکھنا کہ مجھے فری منٹ ملتے رہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اور اگر کوئی اس طرح پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے کہ میں کسی دوسرے شہر میں جاؤں گا، جیب کٹنے کے خطرے سے میں اس میں رکھ لیتا ہوں، وہاں جا کے نکلوا لوں گا، یا کسی سے لین دین کرنا ہوتا ہے تو پیسے اکاؤنٹ میں آتے ہیں 2 3 4 دن تک رہتے ہیں، تو ان کے جو فری منٹ ملتے رہتے ہیں ان کو استعمال کرنا کیسا؟ دیکھیے موبائل کمپنیاں جو اکاؤنٹ کھلواتی ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ شرط لگاتی ہیں کہ اتنے پیسے ہوں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ملیں گے، آپ کو فری منٹس ملیں گے، آپ کو جناب نیٹ ملے گا اتنے MB، آپ کو کال کرنے کی سہولت ہوگی، آپ کو میسیج کرنے کی سہولت ہوگی، تو یہ جو سب پیکیجز مل رہے ہیں اس پیسے کی وجہ سے مل رہے ہیں جو آپ نے اکاؤنٹ میں رکھوائے ہوئے ہیں۔ اکاؤنٹ میں یہ پیسے رکھوانا در حقیقت کمپنی کے اوپر ہمارا قرضہ ہے، اور قرضے کے اوپر ملنے والا نفع، مشروط نفع، یہ سودی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ جو بھی یہ اکاؤنٹ اور یہ جو چیزیں استعمال کریں گے یہ سود کہلائے گا، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور جو آپ نے ایک مثال سامنے رکھ کر سوال کیا، وہ مثال اور اس سوال کے اندر دن رات کا فرق ہے۔ بھئی اس مثال کے اندر یہ ہے کہ ہم پیسے ادا کر کے کوئی پیکج خریدتے ہیں، یہ تو ایک ڈیلنگ ہے، یہ تو ایک یہ سمجھیں کہ ہم ایک بنڈل خرید رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکاؤنٹ کھلوا کے پیسے رکھ کے اس پر بینیفٹ لینا یہ جدا گانا معاملہ ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ یاسین بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں چلاتا ہوں رکشا، تو مثال کے طور پہ ایک دفعہ میں نے کرایہ طے کیا 200 روپے کا، تو دوسری دفعہ اگر وہیں پہ جا رہا ہوں تو وہ 250 روپے میں جا رہا ہوں طے کر کے، تو یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، غلام یاسین بھائی آپ نے کال کی، یقین مانے مجھے بڑی دلی خوشی حاصل ہوئی کہ آپ نے یہ ہمت کی کہ آپ ایک مسئلہ پوچھیں، اور وہی جو ہم نے سلسلے شروع میں بات کی تھی، دل کی آواز، دل میں خلش ہو رہی ہے تو وہ علماء سے پوچھنا یقینی طور پہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ٹھیک، جب اس سے بعض اوقات اماؤنٹ چھوٹا سا ہوتا ہے، جیسے 200 250 میں تو 50 روپے ہی ہے، اگر ایز اے اماؤنٹ دیکھا جائے تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے جی، لیکن بات بڑی ہے، بات بڑی ہے۔ دیکھیں آپ رکشہ چلاتے ہیں اور آپ جو پیسے مقرر کرتے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے،
آپ 500 کے بجائے 1000 روپے مانگ لیں اس سے، یہ ناجائز نہیں کہلائے گا۔ تو اگر آپ نے ایک دن کسٹمر جو ہے وہ 200 میں چھوڑا، اگلے دن آپ 250 مانگ رہے ہیں، آپ کے لیے یہ بات ناجائز نہیں ہے، غیر شرعی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کوئی مطلب کہ خلش پیدا ہو رہی ہے، تو بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو اس بے چینی کو دور کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 باتیں یہاں مزید ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی رکھنا، ان پر آسانی پیدا کرنا، اس کا بھی اپنا ایک ثواب ہے۔ بعض اوقات جو ہے پتہ نہیں کون سی مصیبت اور کون سی پریشانی آنی ہوتی ہے، لیکن ہم نے جو مسلمانوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پریشانی ٹل جاتی ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں 250 میں بیچارہ چلا تو جائے گا لیکن بہت ہی کڑتا ہوا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ سارے راستے اللہ بھی لاتا ہوا جائے گا، کتنا کرایہ لے لیا ہے، تو آسانی پیدا کرنا مناسب ہے۔ اس میں اگر آپ سب اچھی نیت رکھیں گے تو ثواب کی بات بھی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا مسافر نہ بٹھائیں کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ دے دینا صاحب، جو چاہے دے دینا، نہیں، ریٹ مقرر کریں۔ جب بھی سواری بٹھانی ہو ریٹ مقرر کریں، چاہے آپ کو جو ہے وہ 1 کلومیٹر جانا ہو تو ریٹ مقرر کر کے ہی جایا کریں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے آپ کے سوال کا آپ نے جو جواب دیا، اس کا مطلب وہ ایک ہی ڈسٹینس ہے، ایک ہی مقام سے دوسرے معین مکان تک جو جانا ہے، چاہے 10 دفعہ جانا ہو تو 10 دفعہ الگ الگ کرایہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال اس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس طریقے کے رکشہ ڈرائیورز جو ہوتے ہیں، ٹیکسی والے یا اس طریقے کی رینٹ کار وغیرہ جو ہوتا ہے، تو بعض اوقات جو انہیں بکنگ کروا رہا ہوتا ہے یا جو ان کو بک کر رہا ہوتا ہے، اس کی ڈیل ڈول دیکھ کر، اس کی کیفیات دیکھ کے بھی کرایہ اپ ڈاؤن کرتے ہیں، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے؟ ہاں، بعض اوقات کسی کو دیکھیں گے مسکین آدمی ہے جی، کم پیسہ بول دیں گے، جی، سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو زیادہ پیسہ بولیں گے، جی، تو کوئی حرج تو نہیں ہے، کاروبار اسی چیز کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اگلی کال دیجیے۔ میں مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ ہماری ایک زمین ہے جو ہم نے بینک کو کرائے پہ دی ہوئی ہے، بینک جو بھی کام ہوگا اس کے اندر ہمارے تو کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی نا، کہ سود وغیرہ جو بھی ہوگا اس میں ہمارے تو کچھ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیے اس مسئلے کا جواب ایک مرتبہ میں نے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی جگہ کو کرائے پر دینا، تو کرائے پر دینے کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ وہ جگہ کو استعمال کیا جائے گا۔ اب اس جگہ میں کوئی کیا کرے گا وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ غیر مسلم کو مکان کرائے پر نہیں دے سکتے۔ بھئی کوئی غیر مسلم آئے گا تو وہ غیر مسلم اگر مثال کے طور پر بت پرست ہے تو وہ بت بھی رکھ کے پوجا کرے گا، صبح شام کرے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے گھر کرائے پہ دینا جائز نہیں ہے۔ گھر آپ نے دیا ہے بنیادی طور پر رہائش کے لیے، ٹھیک، یا آفس ہے تو آفس کے لیے دیا ہے، تو اب اس کے اندر کوئی کیا کرے گا، کس طرح کا سودا کرے گا، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ جس نے کرائے پر اپنا گھر دیا ہے وہ اس پر مواخذہ شرعی اعتبار سے نہیں ہے، فقہی طور پہ جائز ہے اس کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سر سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ اگر سولڈرنگ وغیرہ کا کام کرتا ہے اور جیسے کمپنی اسکیم دیتی ہے نا کسی چیز پہ نا مال دیتے، کمپنی نے اسکیم دی ہے، اب اس سے ریٹ کم ہو رہے ہیں نا مارکیٹ میں، اب اگر میں اس کے ساتھ پیسہ لگا کے مال اٹھا لیتا ہوں اسکیم پہ کم ریٹ میں اور تھوڑے دن بعد وہ اسکیم ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو ریٹ بڑھ جاتا ہے اسکیم پہ، میں اس سے اوپر سے پیسے لے لیتا ہوں، تو یہ پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، کمپنی بعض ایام میں اسکیم دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کوانٹٹی پہ اسکیم دیتی ہے کہ اتنی کوانٹٹی اٹھا لیں گے، ان تاریخوں میں مال اٹھائیں گے تو اتنا % اضافی ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اچھا، وہ پھر وہ کسٹمر کو بھی دے رہی ہوتی ہے۔ جیسے مثال ہے کہ عید کے 3 دنوں میں جو ہے وہ مال سستا ہے، جی جی جی، ٹھیک ہے جی، عید کے 3 دنوں میں جو ہے کولڈ ڈرنک سستی ہے جی، اور چوتھے دن سستی نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی، تو کسی نے اٹھا کے مال رکھ لیا، 3 دن بیچی نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، اور چوتھے دن اس نے بیچنا شروع کی، اس دن وہ رعایت نہیں تھی، ٹھیک، تو فقہی اعتبار سے تو کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ کمپنی سے مال خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپنی کے نمائندے نہیں ہوتے، ٹھیک، کہ کمپنی نے ان کو بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور جتنی کی بکے گی جی اسی حساب سے ان کو آگے حساب دینا ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ مال خرید لیتے ہیں بعد میں یہ بیچیں گے، تو شرعی اعتبار سے تو کوئی خرابی سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں ملیشیا میں جاب کرتا ہوں، وہاں ایک کمپنی کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے، تو وہ کمپنی مجھے ویزے دیتی ہے، تو میں یہاں پاکستان سے نا ویزے پر بندے بلاتا ہوں، تو کمپنی کو پتا ہے کہ میں پرافٹ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو میں پاکستان سے بندے بلاتا ہوں ان کو میں بتاتا نہیں ہوں کہ میں پرافٹ لیتا ہوں کہ نہیں، تو کیا یہ میرا جو پرافٹ لینا ہے یہ جائز ہے؟
ٹھیک ہے. دیکھیے یہ تو بڑا وسیع سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر تو آپ پراپر ویزے پہ بلاتے ہیں، مثال کے طور پر جو یہاں سے جا رہا ہے اس کو ڈرائیور شو کیا گیا ہے اور اس نے جا کر ڈرائیونگ ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، اس طرح کا جو ویزا ہے وہ ٹھیک ہے. امارات اپنا عرب شریف وغیرہ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، آج کل تو وہاں بھی کافی سختی ہوئی ہے. اب جو اصل سوال یہ ہے کہ آپ کا پیسے لینا، تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو حیثیت ہے وہ بروکر کی طرح ہے. دیکھا جائے گا آپ کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور اس دوڑ دھوپ کرنے پر مارکیٹ میں کیا عرف ہے. اس دوڑ دھوپ کرنے پر اگر آپ معاوضہ لیتے ہیں کمپنی سے، اگر لیتے ہیں آپ کہ بھئی میں آپ کو ملازمین لا کر دیتا ہوں، مجھے اتنا معاوضہ چاہیے، کمپنی آپ کو دیتی ہے. لوگ ٹھیک ہے لوگوں کا سارا پیسہ آپ کمپنی کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن کمپنی آپ کو دیتی ہے پیسے، تو ایز اے بروکر تو اس کی گنجائش تو نکلے گی. اس کو مکمل ناجائز طور پر نہیں کہہ سکتے. تفصیل میں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں شرائط کے تعلق سے، یہ اگر پائی جاتی ہیں تو جائز ہے، اور اگر یہ نہیں پائی جاتی، کچھ اور صورت بنتی ہے، پھر ایک جدا گانا بات ہے. ٹھیک ہے. سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا. دعوت اسلامی سوشل میڈیا کا جو ہمارا شعبہ ہے اس میں ایک پیج ہے فیس بک پر، مدنی چینل لائیو، اس پر بھی ہمارے لائیو سلسلے موجود ہوتے ہیں. احکام تجارت بھی موجود ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بول